کیوں؟ جی میں ہوں اظہر فاروق. یہ وہ مقام ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا کشمیر چوک جسے کہتے ہیں. آج یہاں پہ جمع ہونا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے کارکنوں نے اور لیڈرشپ نے, اور یہاں سے الیکشن کمیشن کی طرف جانا ہے. مقصد یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ فوری طور پر تحقیقات کرے, کیونکہ پی ٹی ایم کا یہ خیال ہے کہ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف پوری علاقے کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, ان کے عہدیدار جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف وہ ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی درخواست الیکشن کمیشن میں موجود ہے, لیکن بنیادی طور پر آج کا یہ جو اجتماع ہے, یہ جو اکٹھ ہے, وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جائے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں. فارن فنڈنگ کیس ایک عرصے سے الیکشن کمیشن کے سامنے زیر التوا ہے, جس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. اس لیے پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر احتجاج کیا جائے. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ مسلم جماعت اور پیپلز پارٹی بھی فارن فنڈنگ میں ملوث ہیں, ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. اگر یہ تینوں جماعتوں کا اس حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے تو تینوں جماعتوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, کیونکہ تینوں جماعتوں نے ترمیم حوالے سے بن حاصل کی ہے. جو قانون ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی جماعت نے باہر سے فنڈنگ لی ہے تو اس جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے, اس کے اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اگر وہ مستعفی ہو جائیں تو وہ دوبارہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, لیکن اگر الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا تو ان پر پابندی لگ سکتی ہے. الیکشن کمیشن کے بعد جو دوسرا راستہ ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے. پی ڈی ایم نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہ کیا تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی. اگر سپریم کورٹ بھی کوئی یہ فیصلہ کر دیتی ہے تو یقینی طور پر وہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ ان دونوں جماعتوں کے لیے بھی مشکلات کا سبب بن سکتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا صورتحال رخ اختیار کرتی ہے, لیکن یہ ایک بات واضح ہے کہ جو جماعت بھی ملوث پائی گئی فارن فنڈنگ کے حوالے سے, جس کے خلاف بھی الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, وہ جماعت بھی کالعدم ہوگی اور اس کے اراکین پارلیمنٹ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے. شکریہ.